کہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی امیر بھائی، آپ نے یہ جو سوال کیا، میری پیدائش شہر مالیگاؤں مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، ناسک اور دھولیا کے بیچ میں، ناسک ضلع میں پڑتا ہے مالیگاؤں۔ جی مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جی وہاں پر اس شہر میں 1983 29 مئی کو میری پیدائش سنیچر کے دن 16 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حضرت کتنے واسطوں سے، کتنے نسب سے آپ کا واسطہ جو ہے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر تک پہنچتا ہے؟ 29ویں پشت میں حضور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پرورش کی تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی، وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ، اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھولیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی۔ جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا۔ جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے، جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا، جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو ہاں، جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے، اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا۔ میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے، جی جی والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے۔ فرمائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا، چاہے اسکول ہو یا کالج ہو، اس کے بعد بھی مدرسے کا ہو، آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے مالیگاؤں میں ہمارے محلے ہی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا اسکول تھا، جی وہاں پر پہلی سے لے کر کے 7ویں تک تعلیم وہاں حاصل کی۔ جی پھر ایک اسکول ہے انجمن ترقی تعلیم ATT ہائی اسکول، جی اور وہاں پر پھر 8ویں سے لے کر کے 11ویں تک، جی اور 11ویں کے شروع دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیا۔ اسی درمیان میں جب میں 4 5ویں کا طالب علم تھا، تو چونکہ میں تقریباً 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، تب سے میں سنی دعوت اسلامی سے جڑ گیا تھا۔ جی جی یہ بھی سوال اگلا یہی تھا، جی ہاں، ارشاد فرمائیں۔ جی تو تحریک سے جڑنے کی وجہ سے ایک شوق پیدا ہوا کہ یعنی 4تھی کلاس سے؟ ہاں، 4تھی کلاس، 4تھ میں۔ 4تھ میں، یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ میرے خیال سے 94 95 کی بات، اس وقت سے آپ جڑے ہوئے ہیں سنی دعوت اسلامی؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، تو ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی یعنی کہ عالم بننا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں مدرسہ جو تھا 2 ٹائم چلتا تھا اس وقت، جی مقامی۔ تو ایک وقت ہم اسکول جاتے تھے صبح کے وقت، جی اور دوپہر میں مدرسے کی تعلیم، دارالعلوم جاتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ پھر ادھر جو ہے وہ انہی کے خامسہ تک یہاں پہنچے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ رک گیا، جی اور ادھر 11ویں میں پہنچے جونیئر کالج میں، تو 1 سے 1.5 مہینہ گئے اور پھر اس کے بعد رک گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں
لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے. ساتھ میں. تو یہ 1-1.5 مہینے کے درمیان میں نے یعنی وہ جو اسکول کے ذمہ داران تھے، ہیڈ ماسٹر اور دیگر لوگ، ان کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ لڑکے 11ویں جماعت میں پہنچے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو دونوں بالغ ہو چکے ہیں، بالکل. اور بے پردہ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ اصل میں کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نئے کچھ یعنی کہ مسائل سیکھے ہوئے تھے، جذبہ عمل کا بہت زیادہ تھا، تحریک کا ماحول تھا. یہ بہت بڑی بات ہے حضور. 11ویں کی کلاس میں آپ ہیں اس وقت، تو ذہن اور کھلتا ہے، یہ تمام چیزوں میں دماغ جاتا ہے نوجوانوں کا. اس وقت آپ نے یہ مسئلہ بیان کر کے بہت بڑی بات ہے. تو میرے اساتذہ چونکہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اسکول کی، کیونکہ اسکول میں جو ہے وہ روزانہ مورل ایجوکیشن کے عنوان سے آدھے گھنٹے کا ایک مذہبی پروگرام ہوتا تھا. جی. تو ہفتے میں ایک دن میرا بیان اس میں بھی ہوتا تھا اسکول کے دور میں. اللہ. جب 8ویں سے 10ویں کے درمیان ہر ہفتہ میں نے تقریباً بیان کیا. سبحان اللہ. تو اساتذہ پر ایک اچھا اثر تھا. بالکل. تو میں نے ان کو کنونس کرنے کے ہیڈ ماسٹر کو اور کلاس ٹیچر کو، تو وہ مجھے پہلے کہتے رہے کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو جی کہ ہم دونوں کلاس الگ الگ کریں. تو پھر میں نے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا. آپ نے حتی الامکان کوشش کی. تو میرے استاد عبدالعزیز سر، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، وہ گھر تک آئے. اتفاق سے وہ میرے والد کے بھی استاد تھے. میرے والد کو ہی پڑھا چکے تھے، میرے والد بھی پڑھے تھے. تو گھر تک آئے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال والد والدہ نے بہت سمجھایا. میں نے ان کو یہی کہا کہ میرے تئیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور تقریباً 7 گھنٹہ لڑکیوں کے درمیان نامحرموں کے ساتھ مجھے بیٹھنا ہوگا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. بہرحال قاری رضوان صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح، انہوں نے ہمیشہ تنظیم کے بہت اہم رکن ہیں، بالکل مجلس شورا کے رکن ہیں. بالکل. تو میرے بچپنے سے ان کی بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں رہی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علماء نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، پھر تم یہ کیا بات کرتے ہو. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم جن علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم آگے تمہاری زندگی کا کیا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ کے لیے اگر اپنا نقصان اٹھانے کی کوشش کریں، اللہ اس کو بڑھ کر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ہوتا ہوا نظر ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں. اللہ اکبر. آپ کی پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی؟ 2004 میں میری شادی ہوئی. جی. تو 21واں سال ابھی شروع ہی تھا زندگی کا. اللہ. تو میری شادی ہو گئی تھی. 2003 میں میں نے حج کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. شادی سے پہلے حج ہو گیا تھا، یعنی 20 سال کی میں میرا حج ہو گیا الحمدللہ. اور 21 سال میں شادی ہو گئی. ویسے میں تو جب وہ SSC کا ایگزام دے رہا تھا تبھی سے میری والدہ نے جب وہ رشتہ میرا طے کر دیا تھا. اصل میں ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا پہلا بیٹا ہے، محبت بھی تھی. تو تقریباً رشتہ 4 سال تک رکا رہا. یعنی اگر 21 سال میں شادی ہوئی اور 4 سال تک رشتہ رکا رہا تو 17 سال کی عمر میں ہی میرا رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، طے کر دیا گیا. سبحان اللہ. ہاں، تو 2004 میں شادی. جب میری شادی ہوئی صرف 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر میرے سسر نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے کروں گا. تو وہ آپ کی کون سی ادا تھی یا کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سسر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو؟ کہ وہ اصل میں جہاں سے میری اہلیہ آئی ہیں وہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے جی، اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں. بالکل. ابھی بھی ویسا ہی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن تو وہاں اصل میں ایسا ہوا کہ ان کے آنگن میں اسٹیج لگتا تھا جی، اور ماہ محرم شریف کا 2 روز کا پروگرام ان کے آنگن میں. ان سے دور کی کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں. تو وہ میرے بیان سے بڑے متاثر تھے میرے سسر صاحب. سبحان اللہ. تو انہوں نے جو ہے وہ خود سے میری والدہ سے کہا کہ یعنی میری بیٹی اور ایسا معاملہ ہے. اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ لوگ اتنے مالدار ہیں اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
اور پھر انہوں نے جو بھی کہنا تھا اپنے انداز سے کہا، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، ان کا ایک بہت اچھا جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید جی زندگی بھر یاد رہے گا، جی کہا میں اپنی بیٹی کو حضور کے غلام کو دے رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضور کے ٹکڑوں پہ پلتی رہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ شادی ہوئی، اور شادی کے بعد الحمدللہ ہماری ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت رہی. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، لائف میں آئیڈیل کے طور پر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کو جی بنایا ہے. سبحان اللہ. چونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے میں ان کی تربیت میں ہوں، تو ہم نے ان کو اپنے لیے آئیڈیل، اور اب بھی میں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو چونکہ عمر چھوٹی تھی، بالکل. تو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے لے کر، یعنی ٹرین میں بھی ان کے ساتھ، فلائٹ میں بھی ان کے ساتھ، جی اور ان کے گھریلو معاملات میں بھی جو ہے وہ کہیں کہ ان کے ساتھ، جی حرم میں، مکہ شریف، اجمیر شریف، مدینہ شریف، ہر جگہ پہلی بار انہی کے ساتھ حاضری ہوئی، تو سب چیزیں دیکھی ہوئی تھی. جی تو ان کی ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے. تو ہم نے انہی سے سیکھا بالکل. تو ازدواجی پھر وہ بہت گائیڈ بھی کرتے رہتے ابھی بھی، یعنی کہ رات میں سونے سے پہلے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ابھی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہی سوتے ہیں، اللہ اس سیکھ کر سوتے ہیں. یہ سلسلہ ہنوز ابھی بھی جاری ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے ان سے ازدواجی زندگی کے معاملات بھی سیکھے، کیسے سلوک کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. جی ظاہر سی بات ہے، سیرت طیبہ بھی پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، لیکن بالکل. پریکٹیکل ان کو دیکھتے ہیں اس میں، قبلہ امیر محترم کو. تو چند دنوں میں، یعنی ظاہر سی بات ہے یہاں کی رپورٹ تو وہاں جانی تھی، تو ان کو اتنا اچھا لگا کہ بھئی انہوں نے اتنا اچھا رکھا، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی ساری بیٹیوں کی شادی جی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سے ہی کروں گا. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو دوسرے داماد ہیں وہ بھی صورت میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد جو داماد ہیں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ حافظ قرآن ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں. لیکن پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا ہی مبلغ ملے، جی لیکن کوئی مبلغ نہیں مل سکا. تو کافی انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی، اور نہیں ہو سکا تو پھر ایک بیٹی، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ اچھے ٹھیک ٹھاک سنی گھرانے میں دی ہے. تو یعنی ان کی وہ بہت خوش تھے سنی دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ سوچ ہے. ہاں، اور وہ یہ تھا کہ بھئی میری بچی کو ایک مبلغ نے اتنا اچھا رکھا ہے جو تنظیم سے جڑا ہوا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں انہی کے ساتھ وابستہ کرنی. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گھریلو زندگی خوبصورت ہوتی ہے جی تو اس میں آپ اپنے گھر والوں سے خراج وصول کر سکتے ہیں. دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، باہر آپ اپنے آپ کو منوا لیں، آپ بہتر نہیں ہو سکتے. جی آپ اپنی ذات کو گھر میں منوانے کی کوشش کریں. بالکل بالکل. اور جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ گھر میں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے. بالکل بالکل بالکل. ناظرین، ہیرو کو مانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے معاملہ. ہیرو کو دیکھتے ہیں کیسے اس نے اسٹرگل کیا، اتنا مشہور بنا، پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں کہ اس کی ذاتی زندگی کتنے فتنوں میں ہے، کتنے فتنوں سے. بڑے سے بڑا سپر اسٹار ہو، بڑے سے بڑا کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کی ذاتی زندگی کی دیکھیں، اخلاق کی بنا پر وہ برباد ہیں. ان کے اخلاق ایسے ہیں. وہ فتنوں میں بھی ہے، اور ان کی پرسنل لائف میں وہ بے چین اور بے قرار بھی ہے. بالکل. ان کو سکون نہیں ہے. ظاہری طور پر تو وہ مشہور نظر آتے ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں بالکل جو ہے اللہ. اس سلسلے میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں جی کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں. حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن. اللہ. ہندوستان کے علاوہ اور بھی کن ملکوں کا آپ کا سفر ہوا، اور کہاں کہاں پر آپ نے تقریریں کی؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ان سفروں میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو کہ بتانے کے لائق ہو، آپ ارشاد فرمائیں. جی، میں نے ہندوستان کے علاوہ دبئی کا سفر کیا. جی اس کے علاوہ خطابت کے اعتبار سے ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا. جی 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 ہاں، ان 2 علاقوں میں. 2 علاقوں میں. باقی زیارت کے لیے ملک شام ہے، جی 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 اور عراق ہے، بغداد شریف وغیرہ، سرکار کا وصیت مآب، کربلا شریف، نجف شریف، یہ حاضریاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. بالکل بالکل. یہ تو ابھی سفر کی شروعات ہے، انشاءاللہ ابھی پوری دنیا میں اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے
مسلسل دعوت آتی رہی ہے، جی لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں ہی سفر نہیں کر پاتا ہوں، سے موریشس سے جی اور برطانیہ سے بھی جو وہ کئی مرتبہ دعوت رہی، اور بھی ممالک سے، جی لیکن کچھ میری اپنی مجبوریاں ہیں، اچھا اس بنیاد پہ میں نہیں سفر کر پا رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں بھی یہ تھا کہ آپ نے کتنے عمرہ اور حج کیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کہ آقا علیہ السلام نے جب جب بلایا میں چلا گیا، جی اور یہ ان کی کرم نوازی، بندہ نوازی ہے، وہ بلاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنی سعادتیں عطا کی میں نے حج کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت سے، بالکل تو اس لیے یہ مخفی رہے تو بہتر ہے۔ جی بالکل بس یہ ہے کہ جہاں تک بارگاہ رسالت کی حاضری ہے، یہ مجھ جیسے گنہگار نکمے کی معراج ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ مجھے اتنی کثرت سے سرکار علیہ السلام نے بارگاہ میں بلایا ہے جی کہ مجھے یاد نہیں رہی گنتی بارگاہ رسالت کی حاضری کی، اور یہ میرے لیے بڑا شرف ہے، اعزاز ہے الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ سال میں ایک بار، کبھی سال میں 2 بار، کبھی ایسا ہوا کہ مہینے میں 2 بار، ایسا بھی مہینے میں 2 بار، الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ مہینے کے آغاز میں بھی جانا ہوا، مہینے کے انجام میں۔ وہ کرم کی بات ہے، بس جسے عنایت چاہا در پہ بلا لیا۔ بالکل بالکل، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہے، بلا لیتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں۔ بالکل دعا کریں یہ سلسلے کو اللہ نظر بد سے بچائے، اور اللہ پاک آنا جانا جاری رہے، اور اللہ آخری عمر جائے وہ سرکار کے قدموں میں ہی رہنا نصیب ہو۔ آمین۔ اور آپ بھی دعا فرما۔ ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ آج عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء اہل سنت سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مولوی کا لفظ یا کوئی اور ایسا نازیبانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ وہابی اور جو غیر مقلد لوگ ہیں ان سے، بلکہ علماء اہل سنت، علماء حق سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ تو وہی بہتر جانیں، لیکن اس کے علماء کیسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ جو ہیں ان سے جڑیں۔ 1857 میں جو انقلاب کی آواز اٹھی جی اور انگریزوں کے جو قدم اکھڑ گئے تھے، تو دنیا پرست طبقے نے تحقیق کی کہ یہ انقلاب کی آواز جو 1857 میں اٹھی ہے، اس کے پیچھے مین رول کس کا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی تو اس نتیجے پہ پہنچے یہ علماء کرام کا۔ جی 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 بالکل۔ تو چونکہ اسلام دشمن طاقتوں کی منظم یہ سازش رہی ہے کہ کسی طرح نئی نسل کو، لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے، ان سے بدزن کر دو، تو علماء سے بدزن کرنے کی پوری ایک تحریک چلی، اللہ منظم تحریک چلی، اور کچھ لوگوں نے جو عام طور پر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ عوام کے دل و دماغ میں ڈالا کہ طریقت تو ہم جانتے ہیں، علماء کیا طریقت جانتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس طرح کی یہ لاشعوری طور پہ ان کا اعلی کار بنتے رہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت بال کی طرح اور طریقت اس میں مانگ کی طرح، سبحان اللہ، جس کے بال ہی نہ اس کی مانگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو علماء سے اس طرح بدزن کر، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک علماء سے دور نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو دین سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بالکل صحیح۔ علماء سے بدزن کرنے کی کوشش کی، ایک طرف سے یہ ہوا اور لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی گئی۔ اس میں کچھ یہ ہوا کہ کچھ علماء ٹائپ لوگ جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ عالم غلطی سے کہلاتے ہیں، ہاں جو عالم نما ہے، عالم نما، ایک تو عالم ہوتا ہے اور ایک تو عالم نما ہوتا ہے۔ تو کچھ عالم نما لوگوں کی غلطیاں علماء کے سر ڈال دی گئی، بالکل حق فرمایا۔ جیسے کہ عالم نما لوگ ان کی غلطیاں، ان کے جرائم، ان کی بدکاریاں، بد کرداریاں، جی تو عوام عالم اور عالم نما لوگوں میں فرق نہ کر سکے، عالم نما لوگوں کی غلطیاں لوگوں نے عالم کی غلطی سمجھ کر علماء سے بدزن ہونا شروع گئے، یہ تو ایسا ہی، یہ تو ایسا، حالانکہ علماء ایسا نہیں کرتے۔ بالکل بالکل حق، کیونکہ جو عالم ہوگا، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ۔
کہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ یعنی کہ جو اللہ کے بارگاہ میں جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہیں وہ علم والے ہیں. بالکل اللہ سے اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو پہلے علم والے ہیں. تو جو عالم ہوگا تو اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہوگی, جی تو بدکاری تو نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, چوری نہیں کرے. یہ علماء ہے, علماء ربانیین ہم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن چونکہ ایک طبقہ جو عالم نما اور عالم ہے نہیں, ان کی غلطیاں علماء کے سر تھوپ کر لوگ ان سے بدزن ہو گئے. حالانکہ میں اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اور عالم نما میں بڑا باریک سا فرق ہے, یہ فرق آپ کریں. ہمارے یہاں تو یہ کہ جو داڑھی رکھ لیتا ہم اس کو ہی مولانا کہنا, ملا جی کہنا, مولوی صاحب کہنا شروع کر دیتے. داڑھی کی برکت بھی ہے, لیکن داڑھی کی برکت بھی ہے, لیکن یہ نا کہ بھائی کہ داڑھی آتی ہے تو وہ علم تھوڑی لاتی. بالکل علم تو سیکھنے سے ہی آتا سیکھنے سے ہوتا ہے نا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو اس لیے جو وہ, اور ظاہر سی بات ہے ایک عالم کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک ان پڑھ کا اٹھنا بیٹھنا فرق ہے. ایک عالم کا بولنا, ایک ان پڑھ کا بولنا, گفتگو میں فرق ہے, بہت فرق, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ عالم اور عالم نما میں فرق کریں, اور عالم نما لوگوں کی غلطیوں کو علماء پر تھوپنے کی بجائے, ان سے بدزن ہونے کی بجائے علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے, کیونکہ عالم نائب رسول ہوتا ہے, وارث رسول ہوتا ہے. بالکل. اور یہاں پر ایک بات کر دوں, جو علماء سے بدزن ہوتے ہیں اور علماء سے بدزن کرتے ہیں, کیونکہ یہ غریب نواز سرکار کا مہینہ چل رہا ہے. جی. غریب نواز علیہ الرحمہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. جی. مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو رکھا گیا اور قبلے کی طرف اس کا رخ کیا گیا, تو بار بار اس کا چہرہ قبلے سے پھرتا جاتا تھا. اللہ اکبر. تو غریب نواز سرکار فرماتے, ایک صاحب کشف بزرگ نے فرمایا یہ کوشش نہ کرو, اس کو ایسی دفن کر دو. جی. اس کا منہ اب قبلے کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جب زندہ تھا تو یہ علماء کو دیکھتا تھا تو اپنا منہ پھیر لیتا تھا. اللہ اکبر. تو جیتے جی اس نے علماء سے اپنا منہ پھیرا ہے, تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا. اللہ اکبر. اس لیے علماء کی توہین نہیں کرنا چاہیے. بالکل. عالم کوئی ہو جب وہ خوش عقیدہ ہے اور صحیح العقیدہ ہے تو اس کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے, توہین نہیں کرنا چاہیے. عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, اللہ اکبر, اور کفر تک پہنچا دیتی ہے, کفر تک لے جاتی ہے. بہت اچھی بات فرمائی حضرت. عالم نما شخصیتوں کی وجہ سے علماء پہ بہتان لگاتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے, فرق کرنا چاہیے. جب چھوٹا ایک موبائل یا ہیڈ فون بھی خریدتے ہیں تو 10 سے 15 ریویوز دیکھ لیتے ہیں کتنے سٹار ملے ہیں. بھائی جب کسی کی بات آپ سن رہے ہیں, دین کی بات سن رہے ہیں, یہ بھی پتا کر لیں کہ بولنے والا کہاں سے بول رہا ہے اور وہ عالم ہے یا نہیں ہے, یہ بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے. جب یہ کرنا جو ہے عوام شروع کرے گی, علماء سے بدزنی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. یہ تقریر میں یہ نظر نہیں آتا, ماشاءاللہ بولتے ہیں آپ, تو مطالعے کا وقت آپ کو کب ملتا؟ میں نے کوئی بھی تقریر اب تک بغیر مطالعے کی نہیں کی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, میں مطالعہ کرتا ہوں اور روز کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں قبلہ امیر سنی دوستامی کو آئیڈیل مانتا ہوں اس فیلڈ میں. بالکل. ان کی عادت ہے, وہ بھی کبھی مطالعے کی تقریر نہیں کرتے, اور وہ مجھے بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں کبھی بغیر مطالعے کے نہیں بولنا, کیونکہ جب مطالعہ کر کے بولتے ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں, یقین کے ساتھ بولتے ہیں, جھول نہیں ہوتا اس میں. تو وہ ابھی جیسے میں فلائٹ میں آ رہا تھا, جی جی, تو میں پڑھتے ہوئے آ رہا, تو کتابیں ساتھ ہوتی ہیں. ہاں, وہ آئی پیڈ ہوتا ہے, پہلے کتاب لے کر چلتے تھے. ڈیجیٹل. ہاں, اب پہلے کتابیں لے کر چلتے تھے تو وہ کافی وزنی ہوتا تھا بیگ, اور بے ادبی کا بھی ہاں وہ ہوتا تھا. لیکن جب سے یہ موبائل اور آئی پیڈ کا دور آیا ہے تو اس میں ہزاروں کتب آ جاتی ہے ماشاءاللہ. بہتر استعمال. ہاں جی ہاں. تو فلائٹ میں ہو تو پڑھنا ہے, ایئرپورٹ پہ ہو تو پڑھنا ہے. ابھی بلکہ یہاں سے جب ہم جلسے میں جا رہے تھے, جی, تو میں نے پوچھا کتنا ٹائم لگے گا, جی, بولے 10-15 منٹ. تو اتنے ٹائم میں میں پڑھتا رہا. سبحان اللہ. تو ہاں, چونکہ حالانکہ زندگی بڑی مصروف ہے, بہت مصروف الحمدللہ زندگی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا آپ دیکھ رہے ہیں سب, اور جب سے آیا ہوں لوگ ملاقات کر رہے ہیں, وہ سب ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بغیر پڑھے کبھی تقریر نہیں کرنا. سبحان اللہ. پڑھنے کے بعد ہی بولنا. اتنے شہزادے ہیں یا شہزادیاں ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائے. الحمدللہ جو وہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے فضل سے میرے گھر میں غوث پاک کے 4 غلام ہیں. سبحان اللہ. اور غوث پاک کی 2 کنیزیں. سبحان اللہ. الحمد. بس اس سیکشن کا آخری سوال ہے, چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے نام سے, شاید آپ نے مصروفیت کی وجہ سے دیکھے نہیں دیکھ پتہ نہیں, سینکڑوں فین پیجز ہیں. جی. انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو. بس ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر, یا آپ کے کوئی مریدین
آپ کی اجازت سے کوئی آفیشیل اکاؤنٹ چلاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو صحیح اور سچی بات کہوں تو مجھے ابھی تک فیس بک چلانا آتا ہے نہیں، اور مجھے نہیں آتا ہے چلانا، اور ٹویٹر اور جو بھی سب چیزیں ہیں جی مجھے وہ سب کچھ چلانا نہیں آتا ہے۔ میں واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں صرف، اور واٹس ایپ بھی جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہوں، باقی سب 500 میسیجز ایک دن میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میں نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ اور البتہ مالیگاؤں کے کچھ احباب ہیں جی تو وہ میرے یعنی کہ احباب میں سے یعنی تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ، جی 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 مالیگاؤں کے کچھ ساتھی ہیں وہ تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کچھ فیس بک وہ چلاتے ہیں جی اور بھی کچھ وہ چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا، مجھے اس کا خبر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب ہے عرسی کے ریسے، اچھا وہ بھی میرے نام سے فیس بک چلاتے ہیں، وہ ہمارے مجلس شورا کی رکن صادق رضوی صاحب، جی وہ ان کی رہنمائی میں میرے نام سے چلاتے ہیں، لیکن وہ پتہ چلا کہ ان کی رہنمائی میں چلاتے ہیں۔ جی ایک صاحب ہے جے پور کے، اور وہ سید محمد قادری صاحب، سید محمد قادری صاحب جو جے پور کے نگراں ہیں، جی وہ ان کی رہنمائی میں چلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی میں چلاتے ہیں، اور وہ اتنے ہیں مطلب کہ ہر خطے ہر گوشے میں ایک فین پیج آپ کا ہے ہی۔ باقی اور لوگ چلاتے ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کچھ لوگ غلط پوسٹیں بھی ڈالتے ہیں، وہ چندہ کرتے ہیں، کو پتہ نہیں کیا کیا سب کرتے ہیں۔ میں کس کس کو روکنے لیکن جاؤں، ان سے کس آپ کس سب کو کا لینا دینا میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو آپ کے نام سے چندہ کریں یا کچھ بھی غلط پوسٹ چلائیں اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ چندہ بھی کرتے ہیں مولانا، اس کے بعد مجھے اطلاع دیے بغیر لوگ میری تاریخیں بھی بانٹ دیتے ہیں، ٹکٹ کے نام پہ پیسہ بھی وصول کر لیتے ہیں، مجھے خبر بھی نہیں ہوتی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں جب مجھے خبر آتی ہے تو میں افسوس کرتا ہوں۔ میں کتنی وضاحتیں دوں، کیا کیا کروں، میں تو وضاحتیں دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا، اب کیا کروں، کیونکہ اب یہی ہے کہ بھائی میں نے سب اللہ کو سونپ دیا ہے، میں کام کروں، جلسے کروں، لوگوں سے ملوں یا وضاحتیں دیتا پھروں، کیا کروں۔ بالکل بالکل تو اس وجہ سے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ تو میرا میں خود کچھ نہیں چلاتا ہوں فی الحال، البتہ مالیگاؤں کے نوجوان چلاتے ہیں، وہ میری اجازت سے چلاتے ہیں، اور وہ جو عرسیکرہ والا اور جے پور والا ان کو بھی اجازت دی گئی ہے، البتہ وہ میرے رابطے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال تنظیم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے رابطے میں، اور وہ حضرات